میاں صاحب 10 پوائنٹ ایجنڈے کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ نے سب سے پہلی بات کی کہ پیٹرولیم کی پرائسز کم کرنی چاہیے اور ہو بھی گئی کم, لیکن اس سے جو قومی خزانے پر بوجھ پڑا ہے, حکومت کو سبسڈی دینی پڑے گی, تو حالات تو ہمارے مزید خراب, انفلیشن نوٹ ہی چھاپیں گے نا حکومت اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے. تو کیا یہی میجرز ہیں صرف جن سے بہتری آ سکتی ہے؟ اس سے الٹیمیٹلی تو قوم کا نقصان ہی ہوگا نا. دیکھیں کہ حکومت اس کی ڈیوٹیز کو ریشنلائز کرے, حکومت ان ڈیوٹیز کو ریشنلائز کرے, ان کی امپورٹ ڈیوٹیز کو ریشنلائز کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت تیل باہر سے منگواتی ہے, اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ ٹیکس لگا کے تو پہلے اپنے خزانے میں لے جائے اور پھر لوگوں کو اتنا مہنگا تیل اور دوسری چیزیں جو ہے وہ فراہم کرے. سسٹم بدلنے کی بات کر رہے ہیں نا. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ جہاں لاسز ہو رہے ہیں اس وقت, ہیمریج ہو رہی ہے, حکومت کیوں نہیں پی آئی کے لاسز بند کرتی, ریلوے کے لاسز کیوں نہیں حکومت ختم کرتی, اسٹیل مل کے کیوں نہیں کرتی. آپ نے پیسے بچانے کی بات کی, پیسہ جنریٹ کرنے کی میں بات کرنا چاہوں گا جو ٹیکسز کے ذریعے ہوتا ہے. اب ٹیکس میں یہ ہے کہ پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کا نام بھی ان میں آ رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ سسٹم نہیں بدلنا چاہیے؟ لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو جو امیر بھی ہیں, اس ملک کے رہنما بھی ہیں, حکمران بھی ہیں, ان کو ایک مثال نہیں قائم کرنی چاہیے ٹیکس دینے کے لیے؟ اپنی مثال آپ خود قائم کریں, پھر دوسروں کو کہیں وہ بھی مثال قائم کریں. تو میں اب دوسروں کی بات میں کیا کروں, ان کو خود اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. لیکن میرا خاندان الحمدللہ وہ خاندان ہے, جب ہمیں دیس نکالا ملا اس پیریڈ میں بھی, اس مدت میں بھی ہمارے خاندان نے اربوں روپیہ حکومت کو ٹیکس دیا تھا. پچھلے کوئی 8 سالوں میں ابصار صاحب ہمارے جو انڈسٹری ہے اس نے 6 ارب اور 67 کروڑ روپیہ, یعنی 667 کروڑ روپیہ جو ہے, 1-2 کروڑ کی بات نہیں کر رہا, 667 کروڑ روپیہ حکومت کو مختلف ٹیکسوں کی مد میں دیا ہے. اور اس میں وہ سال بھی شامل ہیں جب ہم پاکستان سے باہر تھے. وہ سال اس میں شامل ہے؟ میں 8 سالوں کی بات کروں نا, پچھلے 8 سالوں میں تو مجھے یہاں آئے تو 3 سال ہے, باقی 5 سال تو وہ ہیں, ان میں بھی ہم نے دیا ہے. اور پھر جو ہے وہ یہاں کہتے ہیں میں نے 5,000 پچھلے سال ٹیکس دیا ہے, 5,000 ٹیکس دیا ہے, 5,000 رٹ لگائی ہوئی. پچھلے سال کا میرا ذاتی جو ٹیکس ہے نا وہ ہے 20,12,000, جو ذاتی آپ کا انکم ٹیکس, ذاتی انکم ٹیکس, اور 20,12,000 میرا ذاتی انکم ٹیکس ہے. میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں نا, یہ میرے کاغذات نہیں ہیں میرے بھائی, یہ ہیں اپنا ٹیکس کے محکمے کے کاغذ ہے. یہ FBR لکھا ہوا ہے. ایک تو ایک اس کی کاپی ہمیں آپ میں بار بار یہ FBR لکھا ہوا ہے, یہ FBR لکھا ہوا ہے, اور ساتھ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ لکھا ہے. پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل میں پڑھ رہا ہوں. یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ تیسرا کاغذ جو ہے جو 6 ارب روپے کا ہے, یہ بھی اس کے اوپر بھی اپنا یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا سارا یہ لکھا ہوا ہے. آپ کے خیال میں موجودہ وفاقی حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے؟ ٹینیور پورا کرنا چاہیے اس ایجنڈے پہ رہ کر. ٹھیک ہے, اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر یہ ایجنڈا پورا نہیں کرتے وہ, تو آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ اگر اس ایجنڈے پہ وہ پورا نہیں اترتے اور اس کو پورا نہیں کرتے, تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایسی حکومت آنی چاہیے جو اس ایجنڈے کو پورا کرے. وہ کیسے آئے گی؟ سڑکوں کے ذریعے, مڈ ٹرم انتخابات کے ذریعے؟ وہ پھر مڈ ٹرم انتخابات کے ذریعے بھی آ سکتی ہے, یا پھر جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز مل کے فیصلہ ایسا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایجنڈا یہی ہونا چاہیے. ایجنڈا یہی ہونا چاہیے. اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے جو ہے نا وہ سپہ سالار بنے. اس کے کوئی بھی بننے کے لیے تیار ہو, موجودہ حکومت تیار ہو, فابہہ, بہت اچھی بات ہے. نہیں تیار, پھر وہ تیار ہوں جو اس کو کر سکتے ہیں, اور ہماری پوری سپورٹ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے دو طریقے بتائے کہ یا تو اپوزیشن پارٹیز اسمبلی میں اکٹھی ہو جائیں یا پھر مڈ ٹرم انتخابات ہوں. اس میں اگر مڈ ٹرم انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی میجورٹی لے سکتی ہے پاکستان میں پورے میں؟ کیونکہ زیادہ تو لوگ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں ہی آپ کی پارٹی کو ووٹ دیں گے. وہ تو بعض لوگ, میں نے وہی آپ کو کہہ رہا ہوں, جن کو ہماری شکل پسند نہیں ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن ہم ماشاءاللہ ایک ایسی پارٹی جنہیں ہر صوبے سے ووٹ لیا, اور 2/3 اکثریت تو ایک صوبے سے نہیں بنتی نا. ٹھیک, 2/3 اکثریت والی پارٹی ہم ہیں الحمدللہ.
آپ ہوپ فل ہیں کہ آپ کی پارٹی میجورٹی لے گی. کیا آپ کو امریکہ جو پاکستان میں کافی اس کا عمل دخل ہے، امریکہ اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس بات کو قبول کرے گی جو ہم سن رہے ہیں، جو تاثر ہے کہ آپ پاکستان میں حکومت بنائیں؟ امریکہ اور کون؟ پاکستان فوج. ہاں میرے تو خود بھی میرا اصول اور میری جو الحمدللہ ایک سیلف رسپیکٹ ہے وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتی کہ میں کسی امریکہ یا کسی فوج کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار پہ آؤں. اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر ہم پاکستان کے عوام کی کیا خدمت کریں گے؟ ڈرون اٹیکس پہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی اگر آپ عوام کے کندھوں پہ چڑھ گئے؟ بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ ڈرون حملے فوراً بند ہونے چاہیے. اور جو پاکستان کی فوج اس وقت قبائلی علاقوں میں لڑ رہی ہے دہشت گردی کی جنگ کے اس کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک قومی اسمبلی میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی. بہت سارے معاملات کو جو نا آپ اپنا بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، اور جس سے کہ کنسنسس ملک کے اندر ڈیولپ ہو. باہر کے ملک بھی آپ کے ساتھ آگے بیٹھیں گے جن کے سٹیکس ہے. بلوچستان کا مسئلہ بہت اہم ہے پاکستان میں. اس کے جو جتنے وہاں پہ اس وقت کئی جگہ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، قومی ترانہ نہیں بجایا جا سکتا. کیا بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان سے اسی طرح محبت ہو سکتی ہے جس طرح باقی علاقے کے لوگ کر سکتے ہیں؟ کیا مین فولڈ میں آ سکتے ہیں وہ؟ دھونس دھاندلی کی سیاست کو چھوڑ کے ان کو سینس آف پارٹیسپیشن دینی چاہیے، سینس آف انوالومنٹ. اگر ان کی انوالومنٹ ہوگی فیصلوں کے اندر بھی وہ خود شامل ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور مشرف چونکہ ایک ڈکٹیٹر تھا جو اس کے اپنا جرائم تھے، ان کی وجہ سے اگر کچھ لوگ دور ہو گئے ہیں تو ڈیموکریسی کو یا جمہوریت کو تو کم از کم ان کو دوبارہ واپس لانا چاہیے نا. انہوں نے زیادتی کی. اور میں آپ کو بات بتا دوں ابصار عالم صاحب، میں کچھ تجربہ تو مجھے اب ہو چکا ہے نا. جب تک کہ اکبر بگٹی صاحب کے قاتلوں کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، بلوچستان سے امن کی توقع رکھنا بے سود ہوگا. یہ سب وقت ہمارے پاس، آپ ان کو لائیں، ان کو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل، بلوچستان کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. یہ سب وقت ہمارے پاس محدود ہے، اور آپ سے میں آخری سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق میری اوپننگ سٹیٹمنٹ سے ہے جس میں میں نے پاکستان کے تمام معاملات کا ذکر کیا تھا. مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی نہیں ہے، لسانیت بہت زیادہ ہے پاکستان میں. پاکستان کا عام شہری، عام آدمی جو ہے اس وقت مایوس ہے اپنے مستقبل سے، اپنے ملک کے مستقبل سے. انہیں کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک پاکستانی قوم کے ایک لیڈر کی حیثیت سے اور پاکستان کی بڑی پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے کیا مستقبل ہے اس ملک کا اور اس ملک کے عوام کا، اور کس طرح سے ہے؟ ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، ہم سب اپنے کو دل کی باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک. اور سیاسی پارٹیاں صرف سیاسی پارٹیاں نہیں، سارے پلرز آف دا اسٹیٹ، ریاست کے سارے ستون ساتھ بیٹھے. سیاستدان، فوج، عدلیہ، سیاستدان، اور پھر پاکستان کا میڈیا بھی ساتھ بیٹھے، سول سوسائٹی ساتھ بیٹھے، اور پھر بیٹھ کے کیسے بھئی اس کرائسس سے باہر نکلنا. یہ ملک صرف آپ کا، یہ میرا نہیں ہے، سب کا ہے. وہ سب جتنے بھی سٹیک ہولڈر ساتھ وہ بیٹھیں اور پاکستان کو باہر نکالنے کا ایک ایجنڈا بنائیں، اس ایجنڈے پہ عمل کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. کون کرے گا یہ کام؟ جب اگر تیار ہوں لوگ تو کون کرے گا؟ ہم یہ بھی اس کا جواب نکال لیں گے. آپ اسی طرح کا کوئی ایجنڈا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی سب کے بیٹھنے کے لیے، اس کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے؟ اس پہ کوئی زور نہیں، اس پہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے؟ میں تو بڑے عرصے سے یہی بات کہہ رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ میڈیا کو ایک مثبت رول پلے کرنا چاہیے. بہت شکریہ میاں صاحب آج آپ سے بات کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، میاں صاحب نے کہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں اس ملک کے، تمام پلر جو ہیں جس میں عدلیہ بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، فوج بھی ہے، اور میڈیا بھی ہے، اور سول سوسائٹی بھی ہے، یہ سب ساتھ بیٹھیں گے تو پھر ہی اس ملک کے تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے. مایوس وہ ابھی بھی نہیں ہے، حالانکہ عوام مایوس ہیں اپنے مستقبل سے اور اس ملک کے مستقبل سے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو اس میں جو بھی رول ادا کرنا پڑا وہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ.